حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، رحم اللہ من یقرأ بالفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بانیان عشرہ ثانی سید شاہد عباس کاظمی کی اہلیہ والدین مخدوم سید اقرار امام رضوی اور اللہ مقامہ اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین ہمارے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سلوات بھیج دیں بابا جب ایک مرتبہ بیدار ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پر الہ. ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اور بانیان مجلس کا فرشدہ بٹھانا قبول فرما. مجلس کی دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على عطرته الطيبين الأطهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، آج ہمارے اس اشرے کی 10ویں اور آخری مجلس ہے. عنوان آپ کے سامنے ہے اسلام دین امن ہے، اور اسلام کے قانون کا نام قرآن ہے. جب تک قرآن مجید سے ہدایت نہیں لی جائے گی اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہے دنیا کا
کہ جس قانون پر کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے اسے آئین کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں بنتی ہیں، جتنی بھی پارٹیاں بنتی ہیں، ہر پارٹی اور تنظیم اعلان کرنے سے پہلے اپنا منشور بناتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا منشور کیا ہے، تمہارا نظام کیا ہے۔ اس منشور کے تحت، اور آپ دیکھیں ذرا سی یہ پاکستان کے آئین کو بنانے والوں نے ذرا سی تبدیلی کرتے ہیں تو کتنا احتجاج ہوتا ہے۔ بیدار ہیں یا نہیں؟ کتنا احتجاج ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آئین میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ کے حکمرانوں کے سینٹ کے بنے ہوئے آئین میں ترمیم ہو تو ہنگامہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی قرآن مجید کے حکم میں ترمیم کرے لفظ اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں نے رات عرض کیا تھا اور وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک ظالم کو بچانے کے لیے، ایک حکمران کو بچانے کے لیے قرآن مجید میں دو قسم کی آیتوں کے اندر معانی میں اختلاف کیا گیا۔ ایک یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جبکہ قرآن مجید میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اگر کسی جھوٹی لغت سے بھی ترجمہ دکھا دے کہ تسخطوں کا ترجمہ مرضی ہو۔ تسخط کا معنی ہے گرنا، تو اللہ کے علم میں تو پوری کائنات ہے۔ اللہ کے علم میں پوری کائنات ہے، وہ جانتا ہے کس نے شیطان کی پیروی کرنی ہے، کس نے رحمان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ اس کے جاننے کی وجہ سے شیطان کا پیروکار نہیں، یہ اپنی خواہش کی وجہ سے شیطان کا پیروکار بنے۔ تو اب 2-3 آیتیں بہت ہی اہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وقت ملتا تو میں اور بھی بہت ساری باتیں پیش کرتا، تو وَلَا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ جانتا ہے کون سا پتا درخت سے گرا ہے۔ ذرہ برابر بھی کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا مگر یہ وہ جانتا ہے۔ اگر اس کا جاننا سمجھ میں آ جاتا تو مسلمان کبھی بھی دہشت گردی نہ کرتا۔ اسی سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہوا ہے۔ اگر مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے، تو میری ہر نقل و حرکت اس کے علم میں ہے یا نہیں؟ بولے میرے ساتھ، ہر کائنات کے ہر انسان کی نقل و حرکت اس کے علم میں ہے۔ مکے کا رہنے والا ہو تب بھی، مدینے کا رہنے والا ہو تب بھی، ایران کا رہنے والا ہو تب بھی، ہندو پاک کا رہنے والا ہو تب بھی، ایران کا رہنے والا ہو تب بھی، کوئی آدمی حرکت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ جانتا ہے۔ تو اگر توحید کا عقیدہ رکھتے ہوتے تو یہ مسلمان نہ کرتے۔ فلسطین میں یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ہونے کا یقین نہیں۔ جتنا یقین انہیں اسرائیل پر ہے اتنا اللہ کی وحدانیت پر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ عقیدے کی آیت ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو، آئیے صلوات بھیجیں محمد وآلہ
ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیے محمد. آ جاؤ جی، آ جاؤ تھی سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. جب تک تکبیر اللہ اکبر. آ جائے آ جائے آ جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ایمان لاتے غلام علی عمر یونس صراط مستقیم نعرہ حیدری، نعرہ عبادت حسینیت، حسینیت، آسمان بلند کر کے یزیدیت، مرداباد یزیدیت، یزیدیت، سیدہ والدہ بسمہ کاتمہ پورے نقل کے نام ہے. بے شبہ. یہ علیہ یاسین صلوات اللہ اجمعین بآواز بلند صلوات. دیکھیں جی، میں جو بات عرض کر رہا تھا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے، اگر یہ وحدانیت پر یقین رکھتے ہوتے، لا الہ الا اللہ کی زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے مشرک ہیں، جتنے مشرک ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے. لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کوئی کہیں گے اللہ. یہ زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کہیں گے اللہ. تو پھر پیغمبر سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو کیا کہ تم مشرک یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر توجہ ہے نا، آپ نے جس بیداری کے ساتھ 9 دن سنا ہے نا، میں چاہتا ہوں آج اس سے منزل کچھ اونچی ہونی چاہیے تاکہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہے کہ کوئی مجلس ہوئی تھی. دیکھیے میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو، جب زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، کائنات کے نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ یہ تم سے کہیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس لیے ہم ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ سے قربت کے لیے ہم نے ان کو وسیلہ مانا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یا اللہ جب یہ تجھے ایک بھی مان رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ مشرک کیوں ہے؟ کہ مشرک اس لیے نہیں کہ یہ مجھے ایک نہیں مانتے، یہ مشرک اس لیے ہے کہ انہوں نے میرے کام میں دخل دیا. مجھے قربت کے لیے وسیلہ بنانا میرا کام ہے، ان کا نہیں. تو میرے بنائے ہوئے کو مانے تو میرے بنائے ہوئے کو مانے وہ مسلمان ہے، تو مجھ سے پہنچنے کے لیے اپنا بنائے وہ مسلمان. اللہ کے کرنے والا کام جب بندہ خود کرنے لگے تو مشرک ہو جاتا ہے. یہ اس لیے مشرک نہیں کہ مجھے ایک نہیں مانتے، ایک تو مانتے ہیں لیکن یہ قربت کے لیے
وسیلہ بتوں کو بناتے ہیں، پانی کو بناتے ہیں، سورج کو بناتے ہیں، جانوروں کو بناتے ہیں۔ میں نے بنانے کا حکم نہیں دیا، میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ اور یہ لفظ ابتغاء ہے نا، ابتغاء یبتغی، اس کے معنی تلاش کے ہیں۔ آپ نے مولا کے تو 24 معنی نکال لیے، لیکن اس لفظ کا دوسرے معنی نہیں ملے گا آپ کو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وسیلہ بنایا ہے۔ تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو مل میں رہی ہو۔ اللہ نے کہا تم تلاش کرو، تم تلاش کرو، کیوں؟ اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ عزیزان گرامی کہنے لگے اسے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہوں گا دین اس نے بھیجا تھا آپ کو بغیر وسیلے کے؟ بتائیں، یہ دین آپ کے پاس بغیر وسیلے کے آیا ہے؟ اللہ سے پیغام لے کر جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے تھے، پیغمبر آپ کو سناتے تھے، معلوم ہوا وحی کا وسیلہ جبرائیل تھے، پہنچانے کا وسیلہ محمد مصطفیٰ۔ تو اب جب آیا وسیلے سے ہے تو جائے گا بھی وسیلے کے تحت، آتا ہے رسالت کے ساتھ، جاتا ہے ولایت کے ساتھ۔ علی 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 سارے پراوت کرو، اللہ نے بنائے ہوئے نا ذکر کرتے ہیں، دنیا نے بنائے ہوئے نا عبادت کرتے قانون یاد رکھیے گا، قانون یاد رکھیے گا، بنانا نہیں ہے، ماننا ہے، اور ماننا بھی ہے، تلاش بھی کرو، تم تلاش کرو۔ تو جس کی تلاش کا حکم دیا ہے اسی کو دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ کہ آپ کو سچے بھی تلاش کرنے ہیں، وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی مسلمانوں کی تمام کتابوں میں، اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے، ملا علی المتقی نے کنز العمال میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کونو مع الصادقین، کونو جمع ہے کن کی، کونو جمع ہے کن، ایک کو کہتے ہیں، کونو جمع کو کہتے ہیں۔ تو تم سب کے سب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حکم کسے ہے؟ صاحبان ایمان کو حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا۔ تو معلوم ہوا مومن اور ہے، سچے اور ہے۔
یہ مومن اور سچے ہونا، مومنوں کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور معیت کا حکم ہے، صحابیت کا نہیں۔ یہ لفظ تھوڑا سا دشوار ہے، میں آسان کر دیتا ہوں ابھی اپنے بچوں کے لیے۔ معیت ہوتی ہے دل کے ساتھ، صحابیت ہوتی ہے جسم کے ساتھ۔ یہ جو آپ ساتھ بیٹھے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے صحابی ہیں، یہ ہے صحابیت۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ محفل میں دو ساتھ بیٹھ تو گئے لیکن دل نہیں ملتے، وہ کہے کہ یہ اٹھ جائے تو جان چھوٹے، تو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ساتھی ہے، پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھے ہیں، ضروری نہیں، اسی لیے اللہ نے صحابیت کا حکم نہیں دیا کہ جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ نے کہا جن کے دل ساتھ ہو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جس کے ساتھ دل ہوتا ہے اس کا حاضر ہونا ضروری نہیں۔ شیخ پورا والا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ساتھ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ قریب ہو، ساتھ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہر ہو، اگر غائب بھی ہو تو ساتھ رہو۔ یہ آج کل کی دنیا میں تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ کتنے آپ میں سے لوگ ہوں گے ایسے ان کا بھائی، بیٹا، عزیز، بیٹی، چاچا، بابا ملک سے باہر ہوگا، ہوتے یا نہیں؟ یہ بتائیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ دبئی میں ہے، آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ لاہور میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، معلوم ہوا جس کے ساتھ دل ملے ہوئے ہوں اس کا جسم کے ساتھ قریب ہونا ضروری نہیں۔ تو اب میں امام فخر الدین رازی کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اللہ نے کہا کونو ایمان والو کونو کا مطلب یہ ہے واجب ہے، سنت نہیں۔ حکم پروردگار ہے، امر ہے۔ شیطان ایک امر کو نہ مان کر شیطان بن گیا، اللہ امر کر رہا ہے، اگر رحمان کے ساتھی بننا ہے تو جو حکم کیا اسے مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو شیطان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میری جان قربان فخر الدین رازی پر، مسلمانوں کے بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن بہرحال ڈر تو سب کو لگتا ہے اللہ سے۔ لکھ گئے کہ جب اللہ نے کہا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہر زمانے میں ایک سچے کا ہونا ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ایک سچے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سچا بھی وہ ہو جس نے پیدائش سے لے کر جملے پر غور کیجیے گا، توجہ رکھیے گا، میری طرف میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ آپ مجلسی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہنچیے گا، میرے ساتھ ساتھ سفر کریں۔ عزیزان گرامی، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں سچا اسے کہتے ہیں قرآن کی لغت میں جس نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اسے اسلام کی لغت میں معصوم کہتے ہیں۔ جس نے 40 سال خدا کی پوجا کی ہو وہ اس فہرست میں نہیں آ سکتا۔ وہ صحابی ہو سکتا ہے،
جنتی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ قرآن ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر فخر الدین رازی لکھتے ہیں انڈر بریکٹ، اور یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جو انڈر بریکٹ لکھا جاتا ہے وہاں اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ انڈر بریکٹ لکھتے ہیں کہ اللہ نے تو حکم دے دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہر دور میں سچے کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن سچے کی تلاش مشکل ہے، یہ انڈر بریکٹ ہے، لیکن سچے کی تلاش مشکل ہے، لہذا جس پر امت کا اجماع ہو جائے، جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسے سچا مان لیا جائے۔ تو میں دستبستہ گزارش کروں گا فخر الدین رازی صاحب، اللہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں ہے تو پورا نہ ہو سکے۔ آپ کی خوبصورت پڑھی لکھی سماعتیں، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ دو باتوں میں سے ایک، یا قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا اسے مانو۔ یہ سچا کون ہے؟ کونوا مع صادقین، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر زمانے میں ایک سچے کا ہونا ضروری ہے، وہ سچا ظاہر ہو یا پردہ غیبت میں ہو، اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور اب اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ سچوں کی تلاش مشکل ہے، نہیں معلوم کیسے ہوں گے۔ خدا کی قسم، فخر الدین رازی نے اگر قرآن صحیح معنی میں سمجھا ہوتا، حلق سے نیچے اترا ہوتا، تو کبھی یہ بات نہ کہتا کیا اس نے مباہلے میں سچے دیکھے نہیں تھے۔ تمہارا تو ایمان اتنا کچا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی توحید کا گواہ بنایا، تم ان سے گواہ مانگے رہے ہو۔ یہ صادقین ہیں، اور پورے مدینے میں رسول کو حکم تھا ابناءنا و ابناءکم، جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع شروع ہوتی ہے دو کے بعد، واحد تثنیہ جمع، تین اور تین سے زیادہ بیٹے لے جانے کا حکم تھا۔ نساءنا و نساءکم، یا اللہ تیری عظمت پہ سلام، کس طریقے سے تو نے آل محمد کا دفاع کیا ہے، کس طریقے سے ان کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لائیں اپنی بیٹیوں کو، تم لاؤ اپنی بیویوں کو، ہم لائیں اپنی بیویوں کو، تم لاؤ اپنی ماؤں کو، ہم لائیں اپنی ماؤں کو، نہیں، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لائیں اپنی عورتوں کو۔ عورت میں ماں بھی آتی ہے، عورت میں بیوی بھی آتی ہے، عورت میں بیٹی بھی آتی ہے، عورت میں بہن بھی آتی ہے۔ پیغمبر کو حکم ہے ایک سے زیادہ لے جا سکتے ہو، بیٹے بھی تین سے زیادہ لے جا سکتے ہو، عورتیں بھی تین سے زیادہ لے جا سکتے ہو۔ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، تین سے زیادہ لے جا سکتے تھے، اجازت تھی پیغمبر کو۔ اور اب میں عقیدے کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، حکم تھا زیادہ کو لے کے جاؤ،
3 سے زیادہ لے جا سکتے ہو، بیٹوں میں 3 سے زیادہ لے جا سکتے ہو، عورتوں میں 3 سے زیادہ لے جا سکتے ہو، نفسوں میں۔ اب اگر پیغمبر لے کر نہیں گئے تو 2 چیزیں ہیں، الیاذ باللہ، یا تو اللہ کے نبی نے خدا کے حکم کی مخالفت کی، یا خدا کے نبی کو پورے مدینے میں فاطمہ کے علاوہ صدیقہ نہیں ملی، علی کے علاوہ صدیقہ نہیں ملی۔ جو حکم خدا کی تکمیل نہ کرے وہ رسول نہیں۔ تو جب رسول لے کر گئے تو بیٹوں میں حسنین کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے، عورتوں میں فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے، پیغمبر کی بیویاں موجود تھیں۔ انفسنا میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے۔ یہ جو پیغمبر نے چناؤ کیا تھا اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے سچے کیسے ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ اب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے نظر کرتا ہوں جملہ، پیغمبر نہیں لے گئے کسی کو نا، یہ 5 گئے۔ اب جملہ سنیے گا، جب پیغمبر لے کر جا رہے تھے تو میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے، مجھے یاد آتا ہے تو ایک جملہ ان کی روح کی ترویج کے لیے علامہ اظہر زیدی علی اللہ مقامہ کے بلندی درجات کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ حسین کو گود میں لے رکھا تھا، حسن کی انگلی پکڑ رکھی تھی، سیدہ ان کے پیچھے تھی، علی ان کے پیچھے تھے، مدینے میں نبی کے دروازے پر ہجوم تھا، بچے بھی کھڑے تھے، خواتین بھی کھڑی تھی، مرد بھی کھڑے تھے، شاید ابنانا میں ہمیں لے جائیں، شاید ابنانا میں ہمیں لے جائیں، شاید نسانا میں ہمیں لے جائیں، شاید انفسنا میں ہمیں لے جائیں۔ پیغمبر نے حسین کو دکھا کے کہا، یہ ہے ابنانا اور تم ابنانا۔ اتنی بلند آواز سے سماتے ہیں۔ یا صاحب الاشرف والتمام، یا بقیت اللہ، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا امین ذوالفقار، بلند سے بلند صلوات۔ میرا موضوع مباحثہ نہیں، یہ تو میں نے صرف اشارتاً ایک گوشہ عرض کیا ہے۔ آخری جملہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ صادقین جو آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ آنے والے نصارہ سمجھ گئے، کہنے لگے مجال ہے کسی کی جو ان سے مباہلہ کرے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ یا علی کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان قرآن کو دیکھ کر صادقین نہ پہچان سکے، انہوں نے توریت و انجیل سے پہچان دی۔ ہم مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کیا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں
تو علی علیہ السلام کو تو دیکھا ہوا تھا، رسول کو بھی دیکھا ہوا تھا، حسنین علیہ السلام کو بھی دیکھا ہوا تھا، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر مناظرہ کرتے رہے پیغمبر سے۔ اب جس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ پردے میں ہے، کیا شان ہے اس نور کی جو حجاب میں بھی پہچانی گئی، جو ایک حفاظت کے لیے آگے نبوت ہو پیچھے امامت ہو اسے بدول دیتے ہیں۔ سلامت رہے جو امامت اور نبوت کی حفاظت میں چلے، ایسے چہرے دکھ رہے ہیں۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، صادقین دیکھ لیے نا، اب اپنے نہ بنانا، انہیں بنانا۔ اور یہ بات مسلمان مانتے ہیں کہ 1,20,000 یا 24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں ایک ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کرم اللہ وجہہ۔ معلوم نہیں جملہ آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ کرم اللہ وجہہ ایک کو کہا گیا، ساری جماعت کو نہیں۔ یہ کرم اللہ وجہہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چل جائے کہ میرے سارے اصحاب وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، علی وہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہوئے۔ نمبر لگاؤ، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن نمبر ان کے لگاؤ جنہوں نے ذو الشیرہ کے بعد کلمہ پڑھا۔ دعوت ذو الشیرہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ نمبر لگائیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن اس کو نمبر میں نہ لائیں جو رسالت کا گواہ بن کے آیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ اتنے سارے مسلمانوں میں جب کافروں نے کہا نا کہ تو رسول نہیں، اور یہ رسول قیامت تک کہتے رہیں گے، کافر یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تیرا گواہ ایک وہ ہے ایک میں ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ وکیل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پڑھے لکھے لوگ وکیل یا کوئی ایسے عدالت کے یا قانون دان بیٹھے ہوں گے، اگر گواہ 19-20 ہو جائیں تو کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گواہ، اللہ نے ایسے کو گواہ بنایا جو اللہ تو نہیں، لیکن ایسا صاحب کمال ہے کہ دنیا کو اللہ نظر آتا ہے۔ کتنا صاحب مولا کائنات کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا کی، پیدائش سے لے کر شہادت تک، علامہ اقبال نے 2 جملوں میں ختم کیا، کسیرا میسر نشدین سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ پوری زندگی سعادت ہے، پوری زندگی فخر ہے، پوری زندگی بزرگی ہے، پوری زندگی علی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے 2 جملے کہے، اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں گا۔ مولا کا فرمان ہے، نیکی کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑی پر چڑھنا۔ جتنے محبہ
موالیان حیدر کرار بیٹھے ہیں، جتنے ماتمدار روزادار بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی شیطان آپ کے ذہن کے ادھر ادھر نہ ہونے دے، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں نیکی ایسے ہے جیسے بلندی پہاڑ پر چڑھنا، اور برائی ایسے ہے جیسے پہاڑ سے اترنا۔ برائی میں پہلا قدم آپ اٹھائیں، دوسرا خود بخود اٹھنے لگے گا۔ توجہ ہے یعنی آپ کی سارے پہلا قدم آپ اٹھائیں، دوسرا خود بخود اٹھنے لگے گا۔ لیکن جب نیکی کرنے کے لیے بلندی پر جانا چاہیں، پہلا قدم اٹھائیں گے تو دوسرا قدم دشوار، دوسرے سے تیسرا دشوار، تیسرے سے چوتھا دشوار، چوتھے سے پانچواں دشوار، تو لیکن ہر قدم تمہیں بلندی پر لے کے جائے گا، کیونکہ تم نے علی سے ملنا ہے۔ علی بلندی کا نام ہے، علی پستیوں میں نہیں ملتا، بلندی میں ملتا ہے۔ علی علیہ السلام علی بلندیوں پر ملتا ہے، علی پستی میں نہیں ملتا۔ کہا مولانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا تم نیت کر کے قدم تو اٹھاؤ، جس کی طرف جا رہے ہو وہ مشکل کشا بھی تو ہے۔ ہائے ہائے، یاد رکھے ہمیں اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے۔ ابھی میں آپ سے اجازت لوں کہ مجھے 5-10 منٹ کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کا وقت لے لوں آج آخری مجلس سے۔ یہ تو آپ کو میں نے ابھی تک سنایا نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اللہ نے کائنات میں وسیلے بنائے ہیں، اور سورہ واقعہ میں ان کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے۔ میں نے سورہ کا نام بتا دیا، سورہ واقعہ۔ اسے پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں تمام وسیلوں کا ذکر ہے۔ ہم آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، تم شادی کرتے ہو، اولاد ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہو، تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، میں ایک بوری مسجد میں لے جا کے رکھتا ہوں شیخ پورے کی، یا اللہ کل آؤں تو یہ 20 بوریاں ہو جائیں۔ میں مدرسے کے دور میں کبھی کبھی سینئر ہونے کی وجہ سے نماز پڑھایا کرتا تھا طلبہ کو۔ ہمارے ایک مولانا تھے جو مرحوم ہو گئے، شیخ راہب علی شیخ، تو میں نے ایک دن دعا پڑھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا کرنا۔ جب نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو شیخ راہب نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ شاہ صاحب آپ اللہ کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہو؟ یہ دعا جو مانگ رہے ہو کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، تو بہترین ورثہ دینے والا ہے، تو وارث دینے والا ہے، تو تیری تو بھی شادی نہیں ہوئی، وارث کیسے مانگ رہا ہے؟ بات پہنچ گئی آپ تک نا؟ تو وسیلہ بنانا ضروری ہے۔ اولاد چاہیے تو شادی کرو، گندم چاہیے تو زراعت کرو، کاروبار چاہیے تو صنعت کرو، جی تجارت کرو، یہی طریقے ہیں نا تمہارے۔ تمہیں چاہیے وسیلہ تم بناؤ، رزق ہم دیں گے، لیکن جب تک وسیلہ نہیں بناؤ گے ہم نہیں دیں گے۔ تو جب 2 روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی ہے تو جنت بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے؟ اسی لیے پیغمبر بتا گئے، اور میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ پیغمبر نے مسجد نبوی میں زانو پر بٹھا کے دکھا دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ،
حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مانتے بھی ہیں کہ سردار یہ ہے، پھر کسی اور سے کیوں مانگیں؟ انہی سے مانگیں۔ اب یہاں مسلمان کا جو جھگڑا ہے نا، وہ ایک بات جو میں نے کل تفصیل کے ساتھ عرض کر دی تھی، آج آخر میں عرض کرتا ہوں، بس اس کی ایک آیت ہے۔ میں کل عرض کیا تھا کہ وہ بہت ساری آیتیں پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، معاف کر دے گا یزید کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کل والی مجلس آپ دیکھ لیجئے گا، میڈیا پر ریکارڈ موجود ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، ان تمام آیتوں کے رد آیتوں سے موجود ہے قرآن مجید میں۔ گناہ بخشتا ہے، جرم نہیں۔ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے، کل کو توبہ کرے، بخشا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا، پڑھنے لگے، دعا مانگے مغفرت کی۔ کوئی آدمی چرس پیتا ہے، توبہ کرے، بخشا جائے گا۔ اور کوئی گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ، بخشا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ہم مرنے والے کے لیے دعائیں خیر کراتے ہیں، مرنے والا مر گیا، آپ دعا کیجئے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھواتے ہیں، قضا روزے رکھواتے ہیں، مولانا یہ پیسے لے لیں، ہمارے مرحوم کی نمازیں پڑھوا دیں، اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنے روزے۔ 45 سال میں میرے پاس ایک بھی ایسا نہیں آیا۔ نمازوں والے تو بہت سارے آئے، روزے والے تو بہت سارے آئے، لیکن کوئی ایسا نہیں آیا جس نے آگے کہا ہو میرے بابا کو علی ولی اللہ قضا ہو گیا، یہ رکھوا دیجیے۔ عقیدہ قضا نہیں ہوتا۔ اور یہ کل سے مجھے فرمائش آ رہی ہے کہ یہ جو بابا نعرہ لگاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے تمام دشمنوں کے نیٹ ورک پہ لعنت، تو یہ نیٹ ورک ہے کیا؟ تو اس نیٹ ورک کے لیے میں نے تو شاہ صاحب سے عرض کیا تھا کہ زیارت وارثہ پڑھ لیں۔ اللہ ان پر بھی لعنت جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے قتل کے اسباب مہیا کیے، ان پر بھی لعنت۔ جو اس قتل پر راضی رہے، اس پر بھی لعنت۔ جنہوں نے ان کو اچھا سمجھا، ان پر بھی لعنت۔ جو ان کے اس بد عملی پر راضی ہیں، ان پر بھی لعنت۔ تو بابا ایک ہی جملے میں پورا نیٹ ورک بیان کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ان کے گندے نام لے کے گندا پرچہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک ہی بٹن دباتے ہیں، پورے نیٹ ورک پہ لانا۔ بے شمار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میں آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں سورہ نساء کی۔ میں شیخ پورہ کے اس مجمع میں سب سے زیادہ جو مجھے خوشی محسوس ہوئی وہ یہ کہ نوجوان مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ورنہ آج کل تو یہ جو باوے ہیں نا، باولے کہتے ہیں مجلس نہیں جانا، تھوڑا کم صرف ماتم داری ہے۔ ہاں جی، تھوڑا کہڑا کم مجلس ہے، مولوی لات ونجے پھر تو سامن۔ یہ خوشی کی بات ہے اور اس کو فروغ دیں، اس لیے کہ میری شہزادی دیکھتی ہے کون آیا ہے میرے لال کے کرسی کے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جملہ میرا، میں نے کئی بار ہر جگہ پہ دہرایا ہے کہ مجلس میں آنے والا مجلس کے اندر آئے اور اسے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ کون سا گناہ ہوا کہ شہزادی نے یہاں آنے سے روک دیا۔ مولا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ بزرگ تو آتے ہی ہیں، ان سے تو میں دعائیں لیتا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں ان بچوں کے لیے
ان کا ایمان پختہ ہو. یہ جو مولوی کہتا ہے نا خدا بخش دے گا، اللہ نے قلم لگائے 5 عدالت سے وابستہ جو لوگ، اور ہمارے ہاں تو وکیلوں سے زیادہ یہ زمیندار لوگ جانتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی پھٹا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے، تو وکیلوں کو مشورے دیتے ہیں یہ والی دفعہ لگانا، یہ والے بیان کرنا. تو ایسا ہی ہے نا، بہت سارے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. تو اللہ نے آل محمد اور مومنوں کے قاتلوں پر 5 قلم لگائے ہیں. قلم لگتے ہیں نا عدالت میں، اس پر 2 قلم، اس پر 3 قلم، اس پر 4، اللہ نے 5 قلم لگائے ہیں. آیت پڑھوں؟ بیدار ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت ہے. وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ کہہ رہا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، قتل کرنے والا مسلمان ہو، سید ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امتی ہو، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کا قتل کیا، یہ قلم اس کے لیے بھی ہے. اگر کسی سید نے کسی کو قتل کیا، یہ قلم اس کے لیے بھی ہے. تو میں کہوں گا جب رسول کا رشتہ دار نہیں بچ سکتا تو ساتھ بیٹھنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ رسول کا خون ہے، سید ہے، رسول کے زمانے میں ہے. یاد رکھو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر قتل کرے. حادثاتی طور پر ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، اچانک ایسے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر قتل کرتا ہے، اللہ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اسے جہنم میں بھیج دوں گا. کیا کروں گا؟ دوسرا قلم لگایا کہ خالدن فیہا، کسی کا باپ بھی اسے جہنم سے نکلوا نہیں سکتا، ہمیشہ وہی رہے گا. خالدن فیہا غضب اللہ علیہ، تیسرا قلم، اللہ کا غضب اس کے اوپر. وَلَعَنَا، اور اس قاتل پر اللہ کی لعنت بھی. او مسلمان، او مفتی، او مولوی صاحب، ذرا دھیان سے تو بتا، جس پر اللہ لعنت کرے تو اسے نبی اللہ کیسے بنائے گا؟ غضب اللہ علیہ وَلَعَنَا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو بخشنے والی بات کرتا، اللہ کہتا ہے میں اسے دردناک عذاب میں رکھوں گا، دردناک عذاب میں رکھوں گا. قاتل کسی دور کا بھی ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سنی شیعہ تمام مفسرین نے لکھا کہ بعض صحابہ جو بدر کے جنگ کے بعد مسلمان ہوئے، بعض احد کے بعد مسلمان ہوئے، بعض خندق کے بعد مسلمان ہوئے، بعض اور جنگوں کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہماری تو بخشش کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ ہم نے تو حالت کفر میں بدر میں بہت سارے مومنوں کو قتل کیا، احد میں قتل کیا، جی خیبر میں قتل کیا، پھر ہماری بخشش کا تو کوئی امکان نہیں. پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم نہ گھبراؤ، جس نے حالت کفر میں قتل کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. جو کافر تھا حالت کفر میں کسی مومن کو جنگ میں قتل کیا وہ معاف ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے قتل کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، 5 عذاب اس کے اوپر ہے. تو عزیزان گرامی، وہ کون سا مسلمان ہے؟ پرسوں کی مجلس یاد ہے نا آپ کو؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، جو حکم نہیں کرتا
وہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اولئک هم الظالمون، یہ ظالم بھی ہیں. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق بھی ہیں. اولئک هم الفاجرون، یہ فاجر بھی ہیں. تو ظالم و فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دے. خدا کہے یہ ملعون ہے، یہ کہے رضی اللہ ہے. تو معلوم نہیں مولا کی چلے گی کہ ملا کی چلے گی. مسجد کی حد تک تو ملا کی ٹھیک ہے، لیکن قیامت میں آواز پروردگار آئے گی. سنو توجہ کے ساتھ، اور یہ جملہ کہہ کے الیوم، سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یصنعون. اللہ کہتا آج کے دن بڑی زبانیں چلائیں تم نے، بڑے خطبے دیے تم نے، بڑے مباحثے کیے تم نے. آج کے دن تمہاری زبان بھی چپ. ہم تمہارے ہونٹوں پر تالا لگائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے. بتا کیا کیا؟ بہت ہو گئی، یہاں اب نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں. یہ قرآن میں دکھاؤ، وہ قرآن میں دکھاؤ. میں شاہ صاحب کے ڈیرے پہ